ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ یہ ان کے گھر ہے، وہ اپنے اس شب کی اس مجلس میں جس کو شرکت کا موقع مل رہا ہے، بیٹھنے کا، کہنے کا، سننے کا، یقین جانو اس وقت روئے زمین پر اس سے اچھی کوئی مجلس نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ آپ کے دو نام، نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو نام۔ ہم کیا ذکر کر کے یہ سمجھیں کہ حضور کا ذکر ہم کر رہے ہیں؟ نہ ہم جب ہم تھے نہ تم تھے تب بھی مصطفیٰ کا ذکر تھا۔ اور پھر یاد رکھنا، جب نہ ہم ہوں گے نہ تب ہوں گے تم ہوں گے، تب بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ حضور کا ذکر ہما شما کا محتاج نہیں۔ یہ دو نام جو کہہ رہا ہوں نا آپ سے، احمد وہ جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی، اور محمد وہ کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ جس کی تعریف کروائی۔ یاد رکھیے گا آپ، تو تعریف جس کی جا رہی ہے اس کے وجود کی وسعت بھی اتنی ہونی چاہیے۔ بات سمجھو کیا کہہ رہا ہوں۔ لوگ صرف 63 سالہ زندگی پر نظر رکھتے ہیں اور کچھ صرف 23 سالہ زندگی پر، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو پورے وجود کے ساتھ دیکھو۔ مصطفیٰ کب سے ہے اور مصطفیٰ کب تک ہے؟ جب سے مصطفیٰ ہے تب سے ذکر ہے، اور جب تک رہیں گے تب تک ذکر رہے گا۔ یہ ہے وسعت۔ اور پھر بات دوسری بھی یاد رکھنا، جب سے مصطفیٰ ہے تب سے مصطفیٰ کے ذریعے خدا کا ذکر ہے، اور جب تک مصطفیٰ ہے تب تک مصطفیٰ کے ذریعے خدا کا ذکر ہے۔ اس لیے احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ سمجھے آپ، احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم ذکر کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا ذکر بلند کیا۔ جب ذاکرین کو بھی پیدا نہ کیا تب مصطفیٰ کے نور کو وجود بخشا۔ مصطفیٰ تیرا نور ہوگا، تیرا ذکر میں کروں گا کہ بعد میں آنے والے یہ نہ سمجھے کہ ان کا وجود تیرے ذکر کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، تیرا وجود ان کے وجود کے لیے ضروری ہے، اور تیرا ذکر جب ہوگا تو میں ہوں گا، تو ہوگا، اور کوئی نہ ہوگا۔ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب میرے نور کی تخلیق فرمائی تو کوئی نہیں تھا، نہ زمین نہ زمان، نہ سورج نہ چاند، نہ ہوائیں نہ پانی نہ آگ، کچھ نہیں تھا، نہ انس و جن، نہ چرند و پرند، کوئی کسی کو وجود نہ ملا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت اپنے حبیب کے نور کو تخلیق فرمایا،
اور کتنے ہزاروں سال تک یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار و نظارے کا چلتا رہا، کوئی نہیں جانتا۔ ایسے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا۔ حضرت آدم جب آنکھ کھلی تو حضرت آدم نے یہ تو جانا کہ پہلا انسان ہوں، لیکن اقرار کیا پہلا انسان تو ضرور میں ہوں، لیکن اے اللہ تیرا پہلا محبوب نہیں، مجھ سے پہلے تو نے اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام جنت کے پتے پتے پر لکھا ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ تیرا محبوب ہے جس کا تو نے نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ۔ دیکھا آپ نے جب نام لینے کی اللہ نے زبان نہ پیدا فرمائی تھی، تب بھی مصطفیٰ کا ذکر جنت کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا، پتے پتے پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم کہتے جہاں سر اٹھاتا دیکھتا تیرا نام، جہاں ہے ایک نام پیارا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا یہ تمہاری ہی اولاد سے ہوگا، ہے نا، یہ میرا پیارا، یہ میرا محبوب۔ اور یقین جانو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے جب پہلا خطاب حضرت آدم سے کیا تو کیا کہا؟ اے ابو محمد، کیا کہا؟ اے محمد کے باپ۔ یہ کنیت حضرت آدم کی ہے جناب، ابو محمد۔ ابو القاسم حضور کی کنیت اور حضرت آدم کی کنیت، جو محبوب بیٹا ہوتا ہے نا اس کی جانب کنیت جو ہے اپنی اختیار کی جاتی ہے، سمجھے؟ تو حضرت آدم کی کنیت کیا بولو؟ ابو محمد کے باپ۔ سارا ماجرا آپ نے تو سنا، جنت میں تھے حضرت حوا کے ساتھ، باہر آئے 300 سال تک توبہ کرتے رہے۔ توبہ کس بات پر قبول ہوئی؟ کس پر قبول ہوئی؟ جب نعرہ محمد لگایا، جملہ سن لیجئے، نعرہ لگایا، اللہ رب العزت کی رحمت تھی تو متوجہ جوش میں آ گئی۔ نبی کی ذات ہے، یہ نہیں کہتے کہ متوجہ تھی، انتظار تھا۔ آدم تو بھی اپنی زبان پر اس کا نام لا جس کا نام زمین و آسمان میں مجھے محبوب ہے۔ یا محمد کی صدا لگی، اللہ رب العزت کی رحمت خاص پھر جو ہے جوش میں آئی۔ میں کیا کہا؟ متوجہ تو تھی، جوش میں آئی۔ کچھ آدم یہ نام تو نے لیا، اب تو سارا معاملہ طے ہو گیا، پہلے یہ تو بتا یہ بات تجھ میں آئی کہاں سے؟ اے اللہ یہ نام تیرے نام کے ساتھ دیکھا تھا، اس کی دہائی دے رہا ہوں۔ کہا سن آدم، یہ تو میرا ایسا محبوب ہے، یہ نہ ہوتا تو میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ آدم نہ پیدا ہوتے تو آدمی پیدا نہ ہوتا، اور آدمی پیدا نہ ہوتا تو یہ جہان بھی پیدا نہ ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں آپ کی ذات باعث تخلیق کائنات ہے، باعث تخلیق کائنات ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سبب، اور حضور بھی تو ارشاد فرماتے، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پہلی تخلیق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اور میرے نور سے اس ساری کائنات کو وجود بخشا، ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں نا احمد ہے تو آپ کی ذات کی اسوت ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں آپ جب کائنات نہیں تھے کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں تھا، کچھ نہ تھا، تب مصطفیٰ موجود تھے، مصطفیٰ کا نور موجود تھا۔ وہ نور کیا کرتا ہوگا؟ ہم تو دیکھتے کہ دنیا میں آیا تو وہ نور کیا کرتا رہا؟ اللہ رب العزت کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ تو جب دنیا نہ ہوگی، محمد مصطفیٰ کا نور ہوگا تو کیا کرتا ہوگا؟ خدا کی تعریف کرتا ہوگا، اور کیا کرتا ہوگا؟ خدا کا ذکر کرتا ہوگا، اور کیا کرتا ہوگا؟ اور یقین جانو پھر کہتا ہوں کل قیامت میں جب سب کچھ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانتے نہ ہوں گے، اس وقت بھی مصطفیٰ کیا کرتے ہوں گے؟ سجدے میں ہوں گے، خدا کی تعریف کرتے ہوں گے۔ اس لیے آپ کو محمود کہا، کیا کہا؟ مقام، سمجھے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مصطفیٰ پیارے، میں تو تجھے کل قیامت میں مقام محمود پر فائز کروں گا۔ زمانہ دیکھے گا کہ میری تعریف کرنے کا حق کس نے ادا کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت کی ان کلمات کے ساتھ تعریف کروں گا کہ جن کلمات کو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔
ان کلمات کے ذریعے اپنے رب کی تعریف کروں گا کہ جو کسی نے نہیں سنے ہیں، اپنے رب کے حضور گڑ گڑاؤں گا، اپنے رب کے حضور۔ قربان جاؤ، آج نام لے رہے ہو تو یہ قیامت کی تیاری کر رہے ہو، نام لے رہے ہو تو قبر کی تیاری کر رہے ہو۔ جو یہاں نام لے گا مصطفیٰ اپنی پہچان قبر میں دیں گے، جو قبر میں پہچانے گا مصطفیٰ اپنی شفاعت حشر میں عطا فرمائے گا، حشر میں عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں، ہماری ذات مصطفیٰ کے ذکر کی محتاج ہے۔ اور وہ جس نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے ذکر سے الگ کر دیا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو اس سے الگ کر دیا، اور اللہ رب العزت کی رحمت دنیا و آخرت میں بخدا صرف اس کو ملنے والی ہے جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنائے گا۔ اس لیے مصطفیٰ کو دل میں بساتے ہیں، ہے نا، آنکھوں میں بساتے ہیں، ہے نا۔ یہی شعر پیش کیا نا میں نے آپ کے سامنے، ہے نا، ہمارے دل میں ہمارے، یہ ان کے گھر ہے وہ اپنے ہی گھر میں رہتے، سمجھے۔ تو مصطفیٰ کا ذکر ہے ایسے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذکر کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے تو صحیح، آپ ارشاد فرماتے مصطفیٰ کا ذکر کیسے کیا گیا؟ کوئی نبی ایسا نہ آیا کہ جس نے مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا۔ مصطفیٰ کا حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ظاہری ولادت سے پہلے، اس دنیا کے وجود ظاہری سے پہلے کہاں تشریف فرما تھے؟ آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آپ نے عنایت فرمایا جواب یوں کہ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تب بھی میں حضرت آدم کے پشت میں موجود تھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے اس وقت بھی میں حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ میرا نور لگا ہوا تھا۔ کہاں نہیں تھا مصطفیٰ کا نور؟ مصطفیٰ کا نور تو ایسے چلا، اللہ رب العزت نے ہر جگہ مصطفیٰ کے نور کو وجود بخشا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان، سمجھے۔ تو کائنات چلی ان کے نور کے ساتھ، بسی ان کے نور کے ساتھ، چل رہی ہے ان کے نور کے ساتھ۔ وہ نہ ہو تو کائنات کا وجود ختم ہو جائے، وجود ختم ہو جائے، سمجھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تو صحیح، میلاد ہم پڑھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنی جانب سے معاذ اللہ گڑھتے ہیں، ہم تو وہی کچھ کہتے ہیں جو مصطفیٰ نے اپنے زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، سمجھے۔ ہم اس ادھیڑ بن میں نہیں رکھتے کس کتاب میں لکھا ہے، ضعیف ہے یا قوی ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر ہے تو قوی ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہے قوی ہے، سمجھے۔ جو خود ضعیف ہوتے ہیں یا جن کے ایمان ضعیف ہوتے ہیں نا وہ ان حدیثوں میں ضعف کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم تو بس دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہا کس نے؟ مصطفیٰ نے کہا، کس نے کہا؟ اور یہ طریقے صدیقی ہے، سمجھے۔ آپ سے جب کہا گیا کہ کوئی کہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس وہاں سے آسمان کی سیر کر آیا کوئی تو آپ مانو گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہہ کون رہا ہے؟ کہا کس نے ہے؟ تو کہا آپ کے وہ یار جنہیں آپ محمد عربی کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ جنہیں کہتے ہیں، نبی اللہ کا آپ نے ایمان کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بڑی بات میرے مصطفیٰ دن و رات میں کہتے ہم اسے مانتے، اسے مانتے، سمجھے۔ تو ذرا مصطفیٰ کی بات آئے نا، ہاں دائرے ہمیں بتا دیے گئے، ہر وقت الجھنا، ہر بات میں الجھنا یہ ایمان کی دلیل اور ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اپنے علماء بھی تو بھروسہ کرو نا، بھروسہ کرو، کیسی کیسی باتیں بیان کی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، سمجھے۔ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، آپ ارشاد فرماتے میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، رسولا یاتی من بعدی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ آپ ارشاد فرماتے حدیث پاک میں، امام احمد اسے روایت کرتے اور کئی محدثین روایت کرتے، کیا میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔
یہ بھی سنے نا، ہے نا، میں اپنی خواب ہوں، سمجھے؟ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت شب میلاد ہے دوستو، ہے نا، شب میلاد ہے۔ جو کچھ آپ نے دیکھا نا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے نور کو وجود بخشا اور ایسا نور آپ کے سامنے چمکا کہ سیدہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شام تک کے محلات کو دیکھ لیا۔ ایسا نور کہاں؟ مکے کی سرزمین۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ آلائشوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ذکر ولادت تھوڑی دیر آپ کے سامنے کرے، پھر بات مکمل کرے۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ارشاد فرماتی ہے، بات تو بہت کچھ کہنے کو جی کرتا ہے، یعنی یہ تازہ ہے، سب کو معلوم ہے، پھر شب ولاد یہی کرنا چاہیے کہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا کہ جب یہ ماہ مبارک آتا تو بڑے بڑے محدثین اور علماء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ میلاد کی کتاب اپنے سرہانے رکھا کرتے اور کہتے اس ماہ مبارک کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، سب سے بڑا کہ مصطفیٰ کے میلاد کو پڑھا جائے، مصطفیٰ کیسے آئے، حالات کیسے تھے، کیسے کیسے، ہے نا، واقعات گزرے، یہ اس کو پڑھنا سننا یہی ان کا مشغلہ ہوا کرتا تھا، سمجھے؟ تو آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت نے میرے نور کو دنیا کے بہترین لوگوں کی پشتوں میں رکھا۔ بہترین، جسے مصطفیٰ بہترین کہے کیا وہ بے ایمان ہو سکتا ہے؟ اور مصطفیٰ کا اتنا پاکیزہ نور کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے جب نبیوں کی پشتوں میں صلبوں میں منتقل فرمایا تو نبیوں سے غیر نبی کے بھی اگر پشت میں آیا ہوگا تو کیا ایمان اس بات کو قبول کرتا ہے کہ معاذ اللہ وہ غیر مومن ہوں گے؟ ایمان تو یہی کہتا ہے کہ وہ نور جو نبیوں کے پشتوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھا، حضور کا وہ نور جو حضرت سیدنا عبداللہ تک پہنچا، تو یہ نور کی منتقلی جو ہوئی جو نبیوں کے پشتوں سے ہوئی، اگر نبی کی پشت نہ تھی، غیر نبی کی بھی پشت میں آیا، تو کیا آپ کو ہمیں لگتا ہے کہ وہ غیر مومن کی پشت ہوگی؟ الحمدللہ تعالی آپ خود ہی ارشاد فرماتے، اللہ رب العزت نے جب مجھے رکھا اچھوں کی پشتوں میں رکھا، اچھوں کی صلبوں میں رکھا، جہاں منتقل میرا نور ہوا وہ اچھے تھے، پھر جہاں ہوا وہ اچھے تھے، اچھوں میں ہوتا ہوتا کہ میرا نور تو ایسا نور کہ دنیا میں رکھا اچھوں میں، جو سب سے بہتر قبیلہ، اس میں قبیلے میں سب سے بہتر خاندان، خاندان میں سب سے بہتر انسان، اس میں اللہ رب العزت نے میرے نور کو منتقل فرمایا۔ ایسا ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب تک آیا حضرت عبد المطلب تک آیا۔ آپ کے نور میں، آپ کی پیشانی میں وہ نور عرب کے جاہلیت کے اس دور کے لوگ دیکھا کرتے تھے۔ کئی واقعات آپ سے بھی منسوب ہے، الغرض بات مختصر کریں، آپ سے عرض کریں کہ جب حضرت فاطمہ سے آپ کا عقد ہوا، حضرت عبد المطلب کا، کئی زوجات آپ کی تھی لیکن حضرت فاطمہ جب یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جو ہے، سمجھے، جب ان میں وہ نور منتقل ہوا اور ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، تو آپ کی پیشانی کا حال یہ تھا کہ جو دیدہ بینا لوگ تھے، جو اس نور کی کچھ معلومات پچھلی کتابوں سے رکھتے تھے، وہ علم جن کے پاس تھا، وہ آپ کی پیشانی میں جو دیکھتا اس نور کو پہچان لیا کرتا۔ اب یہ آپ کی شادی نہ ہوئی تھی، ایک ایسی کاہنہ عورت نے دیکھا جو پہلی کتابوں کا علم رکھتی تھی، تو آپ سے شادی کی خواہش کی، مجھ سے شادی کریں آپ۔ حضرت عبداللہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں جب تک اپنے باپ سے اجازت نہ لوں گا شادی نہ کروں گا، نکاح نہ کروں گا، سمجھے۔ جب گئے تو حضرت آمنہ کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا گیا، اور کچھ وقت کے بعد جب آپ کی واپسی ہوئی تو واپسی میں صرف وہ دوبارہ وہ کاہنہ ملی تو حضرت عبداللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ جو بڑے عشق و محبت کا اظہار کر رہی تھی، آج میری طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتی، کیا بات ہے؟ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، خواہش ختم ہو گئی کیا؟ تو کہنے لگی عبداللہ میں نے تمہاری پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا، اس نور کی چاہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی تھی، آج میں دیکھتی ہوں کہ نور تمہاری پیشانی میں نظر نہیں آتا، لگتا ہے کہ یہ امانت کسی کے سپرد کر دی گئی ہے۔
سپرد کر دی گئی ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حال یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے میرے پیارے کو میرے رحم اطہر کے اندر رکھا تو میرا حال یہ تھا کہ میں اور ماؤں کی طرح اپنے آپ میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتی تھی، میں ویسے بوجھ، اس لیے کہ مصطفیٰ ابھی تو کہا نا سے بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، سب سے لطیف وجود فرشتوں کا ہے، اور مصطفیٰ کا درجہ تو فرشتوں سے بلند ہے، تو مصطفیٰ کے نور کی لطافت کا حال کیا ہوگا؟ بات سمجھنے کی ہے، بات تو وہ لطیف، وہ نور، میں تو یوں سمجھتا ہوں، وجدان کہتا ہے اللہ کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ بات ایسی ہی ہو کہ وہ تو تھے مادر شکم کے اندر ضرور، لیکن شاید کہ وہ بشری جو وجود کا کی ثقالت ہوتی، جو بوجھ ہوتا، وہ کچھ نہیں تھا، وہ تھا تو کہنے کو ایک وجود، لیکن تھا وہ نور ہی نور، تھا نور ہی نور، کہ آپ کہتی ہے کہ میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتی، اور ان ایام میں عورتوں کو جو تکالیف ہوا کرتی مجھے کوئی تکلیف، واہ، مصطفیٰ نہ بوجھ بن کر آئے نہ مصطفیٰ تکلیف دینے آئے، ہے نا؟ مصطفیٰ سارے زمانے کی تکلیف اٹھانے آئے تھے، سارے زمانے کا درد دور کرنے آئے تھے، مصطفیٰ سارے زمانے کو راحت دینے آئے تھے، کیا اپنی ماں کو وہ راحت نہ دیتے، تکلیف دیتے؟ نہ، راحت دینے آئے تھے زمانے کو، اپنی ماں کو کیا تکلیف دیتے؟ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ جب چلا کرتی نا تو آپ کو غیب سے مبارک بادیوں کی آواز آیا کرتی تھی، مرحبا مرحبا کی آوازیں آتی، کہتے سید الاولین و آخرین، تمہارے شکم سے تولد ہونے والے نور کے، نور کا بقع آپ کا گھر بن جایا کرتا تھا، رحمتوں کی بارش ہوتی، اور آپ کہتی میں وہ نظارے دیکھتی کہ جو میرے پاس والوں کو بھی نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، ہے نا؟ آپ ہر وقت مسکراتے رہتی، چہرہ چودویں کی چاند کی طرح کھلا رہتا، آپ کا ہر وقت کھلا رہتا، اور جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا، سبحان اللہ، زمین و آسمان کے اندر منادی کر دی گئی، پیارے حبیب کی آمد ہے، استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرشتوں نے وہ سمجھے فرش پہ تازہ دھوم دھام، عرش پہ ترفا دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور عرش پہ تازہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے، یہی حال مصطفیٰ کا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر فرشتے وہاں پر بالکل مستعد ہو گئے تھے کہ سید الاولین و آخرین تشریف لا گئے، کائنات کے ذرے ذرے کو خبر کر دی گئی تھی، کتابوں میں آتا ہے کائنات کی ہر ایک چیز نے جان لیا تھا، سوائے کچھ انسانوں کے، سب نے جان لیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، کہ جن کی آمد کے صدقے ہمیں وجود ملا ہے، ہمیں وجود ملا ہے، دریا کو پتہ چل گیا، ہواؤں کو پتہ چل گیا، چاند و سورج کو پتہ چل گیا، زمین و آسمان کو پتہ چلا، کیا کہ سید الانبیاء تشریف لانے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس رات کے گزرنے کے بعد صبح کے طلوع کے وقت، صبح صادق کا وقت کہتے ہیں نا، رات جانے کو ہوتی ہے دن آنے کو ہوتا ہے نا، یہاں بھی عاشقین نے نقطہ بیان کیا کہ رات میں آتے تو دن کو شکایت ہوتی، دن میں آتے تو رات کو شکایت ہوتی ہے نا، ایسے وقت میں آؤں گا کہ کچھ حصہ رات کا ہوگا، کچھ حصہ دن کا ہوگا، اسے بھی شرف مل جائے گا، اسے بھی شرف مل جائے گا، سمجھے؟ مصطفیٰ سب کو جی سویرے رہے تھے، اندھیرے اجالے، ہے نا، سمجھے؟ وہ تشریف لائے سویرے ہے نا، گلے مل رہے تھے اندھیرے اجالے، سمجھے؟ یہی ایسی ہے نا، یہ عاشقوں کی زبان ہے۔ پھر ایک بات کہتا ہوں ذرا اور ذہن تازہ کر لے کہ مصطفیٰ نے ہر ایک کو بخشانا، ٹھیک ہے؟ جہاں کائنات میں ظاہراً آ کر کے صرف یہی رہ کر کے آپ جو ہے اس دنیا سے ظاہراً چلے جاتے نا، آسمان کو بھی شکایت ہوتی کہ ظاہری حیات میں آپ نے قدم رنجا نہ فرمایا، اس لیے مصطفیٰ کو عرش پر شب اسرا اللہ رب العزت نے بلایا، مصطفیٰ آؤ، آسمان کو بھی اپنے قدوم میمنت لزوم سے نواز دو، اسے بھی شرف مل جائے،
اسے بھی شرف مل جائے. سمجھے؟ مصطفیٰ تو سب کو نوازے. مصطفیٰ بڑے کیسے؟ مصطفیٰ بڑے عادل، مصطفیٰ جیسے مساوات کرنے والا، سب کو برابر برابر حصہ. سمجھے؟ اور مصطفیٰ کا یہ اعزاز اور اعجاز بھی ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے، کیا کیا بیان کرے آپ، ہے نا. حبیب کا ذکر ہے. بات یہ ہے دل لگائے تو بولو، میں پھر تو بات ختم ہو جائے. مصطفیٰ تو جس سے بات کرتے نا، جس کی طرف رخ کرتے، اسے ایسے لگتا کہ مصطفیٰ مجھی کو سب سے زیادہ چاہتے. اور کل قیامت میں بھی جو ہے سب اپنے اپنے درجات میں ہوں گے، لیکن مصطفیٰ جسے نوازنا چاہیں گے نا، تو ہر ایک کو ایسا لگے گا کہ مصطفیٰ کے قریب میں سب سے زیادہ ہوں. سمجھے؟ کسی نے پوچھا کہ بڑی بشارتیں آئی، جو یہ کر لے تو حضور کے بہت قریب ہو جائے گا، وہ کر لے تو بڑے قریب ہو جائے گا. جس کی 2 بیٹیاں ہوں، ان کی اچھی تربیت کر کے وہ اگر ان کا نکاح کر دے تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ کل قیامت میں ایسے میرے قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، یہ 2 انگلیاں. صحابہ نے اسے بھی بیان کیا تو ہاتھ اٹھا کر کہا جیسے یہ 2 انگلیاں، لیکن اس کے بعد ادب یہ بتایا ہاں ہماری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہے. یہ ہے عشق و ادب. سمجھے؟ یہ ہے عشق و ادب. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، مصطفیٰ نے کہا وہ بھی اگر اس کی اچھی تربیت کر کے اس کا نکاح کر دے تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا. سمجھے؟ تو اللہ جن کی بھی بیٹیاں ہیں انہیں یہ شرف عطا فرمایا، ہے نا. کسی نے پوچھا، ہے نا، حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے وہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے. سمجھے؟ تو کتنے لوگ حضور کے قریب ہوں گے. سمجھے؟ یاد رکھنا، نہ قریب ہونا نہ قریب کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے یہ مقام مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. وہ چاہے تو لمحے بھر میں کائنات کو اپنے قریب کر سکتا ہے. قریب کرنے کا مقام ان کا ہے. سمجھے؟ ہاں وہ مقام حاصل کیسے کرے، محبت کی کس راہ سے وہاں تک پہنچے، یہ ذمہ داری ہماری ہے. تو مصطفیٰ جس کو جیسے چاہے قریب کر لے. تو مصطفیٰ نے تو ہر جگہ سمجھے یہی حال تھا. تو کیسے؟ بالکل وہی صبح صادق کے وقت جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، مصطفیٰ تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت جو آلائش اور گندگی اور جو خون ہوتا ہے نا، حضور کی ذات اس سے پاک اور منزہ تھی. مخملی کپڑے میں لپٹے ہوئے آپ کی ذات فرشتوں نے اسے ایسے لپیٹا. حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب آپ تولد ہوئے تو کچھ لمحات میرے سامنے تھے، کچھ لمحے کے بعد آپ غائب ہو گئے. تو بتایا گیا کہ فرشتوں نے جو ہے آپ کو لپیٹ کے ساری کائنات کے چکر لگائے. وہ استقبال کے لیے جو کھڑے تھے نا، ہے نا، سمجھے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کے جو نعرے لگ رہے تھے، کائنات کی سیر ہوئی. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر کچھ لمحہ گزرا تو پھر لائے میرے پاس مخملی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا عمل کیا تھا؟ مصطفیٰ آئے تو روئے نہیں، مصطفیٰ آئے تو سجدے میں چلے گئے. تصور کرو ذرا کیسی ولادت ہوئی ہوگی. اور لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ. یار میلاد نہ منائے تو زمانے کو پتہ کیسے چلے، اور امتیوں کو اور محبوب کو چاہنے والوں کو پتہ کیسے چلے کہ مصطفیٰ کی آمد کیسے ہوئی، تاکہ وہ سمجھے آنے والا جب ایسے ہے، اس کے آنے کا انداز یہ ہے تو کس منہ سے کہوں کوئی میری طرح بشر ہے. اسے پتہ تو چلے، اندازہ تو ہو، کبھی زبان درازی تو نہ کرے. وہ نہ آپ سے پہلے کوئی ایسا پیدا ہوا، نہ آپ کے بعد کوئی ایسا پیدا آئے گا. پورا آپ جہاں تولد ہوئے، الحمدللہ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا انہیں اس مکان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، یا آج بھی وہ مکان موجود ہے. آپ جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یقین جانو میلاد پر جو بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں، میلاد کے کرنے کرانے پر آج بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کلمات اور الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں. اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرما رہا ہے. گھر معطر نور کیسا کہ آپ خود ہی ارشاد فرماتی ہے کہ شام کے محلات تک
علماء نے اس کی تفسیر فرمائی ہے اور اس کی شرح فرمائی ہے اس حدیث کی، تو آپ دیکھیں گے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت آمینہ کو خبر دی جا رہی تھی کہ تیرے پیارے ایسے ہوں گے کہ جن کے ڈنکے دنیا کے کونے کونے میں بجیں گے، دنیا کے کونے کونے میں بجیں گے، اور ایک آخری وقت آئے گا کہ جب اسلام سمٹا جائے گا تو حضور کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد شام کی سرزمین پر نظر آئے گی۔ وہی وہ علاقہ اور وہی وہ جگہ ہوگی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا، تو یہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کو جیسی خبر ہوئی، حضرت عبد المطلب دوڑے دوڑے حضرت آمینہ کے در اقدس پر آئے، ہے نا، اس صاحبزادے کو، رسول کونین کو، اپنے پیارے پوتے کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جیسے دیکھا تو چہرہ آپ کو چودھویں کی چاند سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ دیکھا جہاں لے جاتے چمک ہی چمک ہوتی، انہیں لیے ہوئے آپ کعبے کے اندر گئے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جیسے میں کعبے کے اندر لے کر گیا، محمد عربی کو لے گیا اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ کعبے میں رکھے ہوئے 360 بت اپنے منہ کے بل نیچے گر پڑے۔ یہ تو سلامی تھی کہ اب ہمیں آزادی ملنے والی ہے نا، آزادی۔ شیطان رو رہا تھا، پٹکار برس رہی تھی، لعنت دو جہاں کی اس پر ہو رہی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تشریف لے آئے۔ تو دوستوں اور بزرگوں اور میرے عزیزوں، سچ بات کہتا ہوں کہ بڑی شان کے ساتھ، اور یہ حق تھا مصطفیٰ کا کہ جو محبوب ہے تو محبوب کی آمد بھی اسی شان کے ساتھ ہو، اسی شان کے ساتھ ہو۔ تو اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو اسی جوش و خروش کے ساتھ اور محبت و عقیدت کے ساتھ منانے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ذکر کو قبول فرمائے۔ لیکن مصطفیٰ کا لگاؤ ہم سے کیا تھا دوست؟ مصطفیٰ کا لگاؤ، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے رشتے کو ہمارے ساتھ کیا ہے، حبیب کا رشتہ وہ بتا دیا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی کا رشتہ ہم سے کیا ہے؟ نبی کا رشتہ ہم سے یہ ہے کہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ نبی ہماری جان سے زیادہ، مؤمنین کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ نبی کا رشتہ یہ ہے، نبی کا رشتہ یہ کہ مومنین کی جان سے زیادہ وہ قریب ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے۔ مصطفیٰ تو ہمارے اتنے قریب ہے، ہم مصطفیٰ کے کتنے قریب ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ہم مصطفیٰ کے کتنے قریب، مصطفیٰ تو اتنے قریب ہے۔ اسی قربت کا ہار یہ تھا کہ سجدے میں گئے مصطفیٰ، وہاں جو صدا اپنے رب کے کلمات، تسبیح، تحلیل اور تکبیر کی ادا کرنے کے بعد مصطفیٰ نے وہاں بھی اگر کچھ مانگا تو کیا تھا جانتے؟ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے۔ اس کا مطلب اے اللہ میری امت کے بارے میں جو چاہتا ہوں مولا ویسے فیصلہ فرما دے، ویسے فیصلہ فرما دے۔ محمد عربی کا رشتہ ہمارے ساتھ یہ ہے نا، آپ خود ہی ارشاد فرماتے کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، سمجھے؟ تو مصطفیٰ کا حال وصال فرمایا تو لبہائے مبارک ہل رہے تھے۔ حضرت مولا کائنات نے کان لگا کے سنا تو آواز تھی رب حبل امتی، رب حبل امتی۔ کائنات ختم ہو جائے گی، کل قیامت میں جب سب اٹھائے جائیں گے، سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نبیوں کے پاس سبھی جائیں گے، سبھی جائیں گے، شفاعت کرے، مغفرت کی بات اپنے رب کے حضور پیش کرے، رب سے ہمارے گناہوں کی معافی چاہ لے، رب سے جہنم سے آزادی چاہ لے، رب سے جنت کا وعدہ ہمارے لیے کر لے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کے پاس جائیں گے، نبی ایسے نہ ہوں گے کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن نہیں، شفاعت کبریٰ کا حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ طویل حدیث پاک ہے، طویل حدیث پاک، الگ الگ نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کا سب کے پاس جائیں گے، لیکن سب کے سب کہیں گے ہے نا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اور کسی کے پاس جاؤ، اور کسی کے پاس جاؤ، ہم نہیں کر سکتے، ایسے نہیں، آج یہ مقام کسی اور کا ہے، جاؤ۔ لیکن جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے نا، مصطفیٰ کا رشتہ ہمارے ساتھ کیسا ہے، جب کہیں گے نا ہے نا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آئے، لٹا کر آئے، گناہوں کا بوجھ لے کر آئے، شفاعت کی بھیک لینے آئے، چہرہ دکھانے کے قابل نہیں،
اعمال ایسے نہیں کہ اپنے رب کے حضور جا سکے، ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں کہ اپنے رب کے حضور ہم اپنے نامہ اعمال کو پیش کر سکیں، میزان پر جانے کی ہمت نہیں، پل صراط سے گزرنے کی طاقت نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے پاس آئے، مصطفیٰ کا نعرہ اس وقت کیا ہوگا؟ انا لہا انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں، تمہاری مغفرت کے لیے، تمہاری مغفرت کے لیے میں ہوں، میں ہوں۔ اس کے بعد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے حضور سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، مصطفیٰ سجدے میں جائیں گے، طویل سجدہ کریں گے۔ وہی بات جو عرض کی آپ سے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا، اٹھ پیارے، سوال کر سر اٹھا، سوال کر سنی جائے گی، بات کہہ قبول کی جائے گی، سوال کر عطا کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اپنی امت کو بخشوانا لیں گے، سجدے میں جاتے رہیں گے، اللہ رب العزت مصطفیٰ کے سجدے کو بار بار پسند فرمائے گا اور ہر بار وعدہ فرما کر مصطفیٰ کی امت کو بخشتا چلا جائے گا۔ حال یہ ہوگا کہ ایک بھی امتی مصطفیٰ کے جب کل قیامت میں اگر وہ اپنے شامت اعمال کے سبب جہنم میں گیا ہوگا، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے نکالیں گے، نور کا غسل دے کر اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا رشتہ میں بتا رہا ہوں، یہ ہے، مصطفیٰ تو نہیں چھوڑنے والے۔ ہم مصطفیٰ کے غلام کیسے بنیں گے؟ کیا جہنم میں جا کر جنت میں جانے والے غلام بننا چاہتے ہو؟ تو آزادی ہے تمہارے لیے۔ ایمان اگر واقعی ہمارے آپ کے پاس ہے، ایک رمق بھی ہے، رائے کے دانہ برابر بھی ایمان ہے، تو وہ بخشا ضرور جائیں گا۔ لیکن مصطفیٰ پیارے کو اگر چہرہ دکھانا ہے، بلکہ یوں کہتا ہوں مصطفیٰ کا چہرہ اگر دیکھنا ہے، تو ہمیں مصطفیٰ کی بتائی ہوئی زندگی پر چلنا ہوگا، ان کی سنتوں پر چلنا ہوگا۔ زندگی چند دنوں کی ہے دوستو، آج ہے کل نہیں ہے۔ 10 20 40 50 60 70 80 بہت ہو گیا، گزر جائیں گے، لیکن یہ گزرے ہوئے دن ایسے ضرور ہونا چاہیے کہ یہ دن لے کر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے تو مصطفیٰ قبل اس کے کہ ہم مصطفیٰ کو پہچانے، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اگر یہ شرف دے دے کہ مصطفیٰ ہمیں پہچان لے تو شاید کہ امتی ہونے کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ اس لیے یاد رکھنا ہے نا، یہ مصطفیٰ مصطفیٰ کیوں بار بار کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قبر کا پہلا سوال تو ہم سے ضرور یہ ہوگا، من رب کا، لیکن اسے فائنل رب تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائے گا، ماں دینوں کا بات ہو جائے گی، سب بات اسی وقت مانی جائے گی۔ رب کا ماننا بھی، دین کا عمل کرنا بھی اس وقت منظور اور مقبول ہوگا جب مصطفیٰ کو پہچان لیں گے، مصطفیٰ کو پہچان لیں گے۔ تو اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، مصطفیٰ کی زندگی اپنی زندگی میں اتار لو، مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی سنت، مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی صورت اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارا اس دنیا میں آنا کامیاب ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو مصطفیٰ کی غلامی کا شرف عطا فرمائے۔ اے میرے مولا، ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں تیرے پیارے حبیب کے ذکر کی سعادت حاصل کی، مولا اس میں اگر کوئی بات ایسی ہو، کوئی لفظ ایسا ہو، انداز ایسا ہو جو تجھے محبوب نہ ہو تو مولا ہمارے دلوں کے حال کو تو جانتا ہے، اپنے مصطفیٰ کے صدقہ تو پھیل ہماری ساری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ گناہ گار بندے ہیں مولا، اعمال پر ٹیک نہیں، نہ بھروسہ ہے مولا، تیری ذات پر، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر مولا، مصطفیٰ کی غلامی کی لاج رکھ لے میرے مالک، مصطفیٰ کی غلامی کی لاج رکھ لے مولا، رہتی دنیا میں تیرا اچھا بندہ بنا دے مولا، ویسا بندہ جیسے مصطفیٰ نے ہمیں حکم دیا، جو راستہ مصطفیٰ نے بتایا میرے مالک ویسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی دی ہے تو سجدے دے دے میرے مالک، زندگی دی ہے تو تیرا ذکر دے دے مالک، زندگی دی ہے تو تیرے حبیب کا ذکر دے دے مالک، زندگی دی ہے تو مولا تیری تسبیح دے دے مالک، زندگی دی ہے تو تیرا نام دے دے میرے مالک، زندگی اور یہ پیشانی دی ہے تو تیرا سجدہ دے دے میرے مالک، سجدہ دیا ہے تو سجدوں کا نور دے دے میرے مالک تیرے سجدوں کا نور دے دے، عبادت کا ذوق و شوق دے دے مالک۔ ہم تیرے سچے عابد تو نہیں بن سکتے مولا، لیکن عابدین کے خادمین میں ہمیں شامل فرما دے، سجدوں کا ذوق و شوق دے مولا۔ صبح ہو تو تیرے نام کے ساتھ، دوپہر کا زوال کا وقت ہو تو تیرے نام کے ساتھ، عصر کا وقت ہو تو تجھے یاد کرے، سورج ڈوب جائے تو مولا تجھے یاد کرے، رات کو اندھیرا ہو جائے تو تجھے یاد کرے، رات کو اندھیرا اور کالی دینے والا تو ہے، دن کو اجالا روشنی دینے والا تو ہے، یہ دن رات تیرے، یہ جسم تیرا، یہ زبان تیری، یہ آنکھیں تیری، یہ ہاتھ پیر تیرے مولا، سب کچھ تیرا ہے مولا، تیرا ذکر نہ ہو یہ سب ہو تو کسی کام کا نہیں میرے مالک۔ اخلاص کے ساتھ تیرے سجدوں کی توفیق عطا فرما دے،
نمازوں کی پابندی دے مولا، تیرے سامنے ایسے جھکا کہ دنیا کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما دے، محفوظ فرما دے میرے مالک، دنیا کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما دے، رزق کی وسعت میلاد کے صدقے میں نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمیں جو بیمار ہے حسن بھائی کو صحت کاملہ عطا فرما، درویش کو صحت کاملہ عطا فرما، جناب راج محمد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، اور جو لوگ قریب و دور کے مولا جن کا نام میں جانتا ہوں اس وقت نہیں جانتا ہوں، جس نے کہا مولا ہم میں جو بیمار ہے مولا سب کے بارے میں دعا کرتے، بصد اخلاص میرے مالک دعا کرتے ہیں، سب کو عمر طویل عطا فرما، صدقہ محمدی نصیب فرما مولا، ہم سب کی عمروں کو دراز فرما، تیرے سجدوں کے لیے دراز فرما، محتاجی دنیا کی نہ دے مولا، تیری محتاجی نصیب فرما میرے مالک، مصطفیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، میلاد کرنے منانے کی توفیق عطا فرما، ذوق و شوق سے کرنے کی توفیق عطا فرما، مصطفیٰ کے ذکر کی توفیق عطا فرما، صبح و شام عطا فرما، ہمارے بچوں کو مولا مصطفیٰ کا غلام بنا، مصطفیٰ کا غلام بنا، مصطفیٰ کا ذاکر بنا، مصطفیٰ کا ذاکر بنا، مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا بنا، مصطفیٰ کی یاد کرنے والا بنا، مصطفیٰ کا سچا غلام بنا، ہم سب کی مغفرت مصطفیٰ کے صدقے فرما دے مولا، ہم میں جو بیمار ہے شفا دے دے مولا، جو بے روزگار ہے روزگار دے دے مولا، جو بے قرار ہے قرار دے مولا، جو بے چین ہے انہیں چین دے دے مولا، جو دنیا سے خوف کرتے تیرا خوف نصیب فرما، جو دنیا سے ڈرتے تیرا ڈر دے دے مولا، جو دنیا کی محبت کرتے مولا تیری محبت دے دے، تیرے محمد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دے میرے مالک، دنیا میں محتاج دور فرما دے، سب کی جائز نیک تمنائیں پوری فرما، اگلا میلاد رب تبارک و تعالیٰ بخیر و خوشی نصیب فرما میرے مالک، بخیر و خوشی نصیب فرما، جس کی جو جائز اور نیک تمنائیں مولا اسے پوری فرما، جن کے ماں باپ گزر چکے مولا سب کی مغفرت فرما، جن کے زندہ ہے خیر و عافیت سے زندہ رکھ، ہمارے بال بچوں کا رب تبارک و تعالیٰ تو کفیل ہے میرے مولا، سب کے رزق میں وسعت نصیب فرما، سب کو علم کی روشنی عطا فرما، عمل کی روشنی عطا فرما مولا کریم، سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک، جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، کہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امید بار، اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل فراغ دستی، ایمان و اما و تندرستی، ہے مستحق عذاب کی یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دیکھ، دامن میں کیا ہے ہمارے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علیہ